تو اگر پاکستانی گورنمنٹ نے رکاوٹ ڈالی ہوتی تو پاکستانی شائقین برملا اس پہ اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے اور بولتے کہ جی آنا چاہیے، لیکن بھارت میں جہاں کی 1 ارب سے زائد کی آبادی. مجھے بتائیے گا جو پاکستان کے اوپر ابھی اس وقت ایک صورتحال ہے، چیمپئنز ٹرافی کی میں بات کر رہی ہوں، ہائیبرڈ ماڈل ٹھیک ہے، ہم نے بہت بار یہ پریکٹس بھی کی ہے. بات کرتے ہیں کہ یہاں پر شائقین مایوس ہیں، لیکن یہاں پر کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، اگر پاکستانی گورنمنٹ نے رکاوٹ ڈالی ہوتی تو پاکستانی شائقین برملا اس پہ اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے اور بولتے کہ جی آنا چاہیے، لیکن بھارت میں جہاں کی 1 ارب سے زائد کی آبادی ہے وہاں پر کیا لوگ آواز نہیں اٹھاتے یا پھر پاکستان مخالف نیریٹو سے انہیں خاموش کرا دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ پاکستان مخالف نیریٹو بہت زیادہ ہو گیا ہے. جب میں پچھلے سال گیا تھا ODI ورلڈ کپ پہ، لوگ دبے دبے الفاظ میں ضرور بولتے تھے کہ نہیں پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ہونی چاہیے، لیکن اس قدر سخت نیریٹو ہے BJP کا کہ وہاں پہ لوگ اب اتنی باتیں نہیں کرتے، بلکہ اب تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ جو بہت سارے صحافی دوست ہیں یا بہت سارے رشتہ دار ہیں وہ فون تک اکثر نہیں اٹھاتے کہ کہیں ڈر کے مارے ہمارے اوپر کوئی ان کے حب الوطنی پہ شک نہ ہو جائے کہیں. بالکل، واٹس ایپ پہ جواب اتنا نہیں آتا. ابھی 1-2 سمجھیں کہ خاندان میں انتقال ہوئے ہیں، لیکن تعزیت کے لیے جب فون کیا گیا تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا، واٹس ایپ کیا گیا تو میسج کا جواب نہیں دیا گیا. تو یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. اور BJP اگر یہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہاں کے لوگوں کا تبصرہ ہے کہ اگر BJP بھاری اکثریت سے جیتتی تو شاید وہ اپنے موقف میں کوئی تبدیلی لاتی، لیکن ان کی کافی سیٹیں کم ہوئی ہیں جس سے ان کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا وہی نیریٹو رکھنا ہے، پاکستان مخالف رکھنا ہے، پاکستان دشمنی رکھنی ہے، جس کی وجہ سے انہیں پہلی دفعہ بھاری اکثریت. لیکن شاہد صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، کیا یہ جو ایک صحافی مشورہ دے رہے ہیں، بھارتی صحافی، کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اگر کال کر دیں کیونکہ اچھے تعلقات ہیں ان کے نریندر مودی سے تو معاملہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے، کیا اب ماضی میں ایک کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی ہے، کیا ایسا پاسبل ہے اور ایسا آپ کے خیال میں ہمیں کرنا چاہیے؟ بالکل، بہت بڑا آپشن ہے. اور یہ اگر پہلے سے ہو جاتا تو پہلے سے ہم کسی طرح کرتے کہ ہم کی طرف جاتے، لیکن بھارت نے اتنا سخت موقف اختیار کیا ہے. وہ تو ان کے تو بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پاکستان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک فارمر ڈپلومیٹ توقیر حسین صاحب نے ڈان میں ایک بہت ہی اچھا آرٹیکل لکھا تھا کہ پاکستان عالمی سطح پر جو پاکستان کی وزارت خارجہ ہے اس نے 2-3 سال میں کچھ کام نہیں کیا اس طرف، اور بھارت پوری دنیا میں واویلا مچاتا رہا کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے. ہم نے اس کے نیریٹو کو روکنے کے لیے اتنی اسٹرانگ کوششیں نہیں کی، کوششیں ضرور کی ہوں گی لیکن اسٹرانگ کوششیں نہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل جو بھارتی صحافی تھے چندریش، انہوں نے یہ بات بڑی امپورٹنٹ کی تھی کہ بھائی اگر انکار کرنا تھا تو بھارت کو اسی وقت کر لینا چاہیے تھا جب 3 سال پہلے یہ وینیو ڈیسائیڈ ہو رہا تھا، لیکن اس وقت یہاں سے بھی کسی نے بات نہیں کی اور انہوں نے بھی بات نہیں کی کہ اس وقت تو کوئی اور وہاں پر جا کے بیٹھا ہوگا تو وہ اب دیکھ لیں گے اس وقت. تو یہ شروع میں اگر اعتراضات ہوں تو ٹھیک ہے نا، اس پہ بات ہو سکتی ہے. دیکھیں، بھارت اپنی تمام تر کوششیں کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو نیچا دکھایا جائے. پاکستان سے وہ اپنی جو بھی چیزیں ہیں وہ کروا لیتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ 2023 میں 50 اوورز کا ورلڈ کپ کروانا تھا، انہوں نے کہا کہیں پاکستان منع نہ کر دے، اچھا خاصا ورلڈ کپ براڈ کاسٹرز کو نقصان ہوگا، ICC کو نقصان ہوگا، تو اس وقت تک وہ بالکل خاموش رہے. کسی بھی میٹنگ میں اب تک جب سے پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی ایوارڈ ہوئی تھی 2021 ستمبر میں، اس کے بعد سے 9 میٹنگز ICC کی ہو چکی ہیں. کسی بورڈ میٹنگ میں بھارت نے یہ نہیں کہا، اور جو ہوسٹنگ رائٹس کا ایگریمنٹ ہے اس میں بھی اگر یہ نہیں لکھا کہ کنڈیشن ٹو گورنمنٹ کلیئرنس ہم جائیں گے پاکستان، اگر یہ سب ہوتا تو پاکستان پہلے سے کوشش کرتا. لیکن جب شاہد صاحب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی آفیشیلی طور پہ نہیں بتایا، ایک ای میل بھیجی ہے جس میں واضح بھی نہیں کیا ہے، واضح طور پہ بتایا بھی نہیں ہے BCCI نے کہ کیوں نہیں آنا، تو کیا ہم یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مجھے بتائیے گا جو پاکستان کے اوپر ابھی اس وقت ایک صورتحال ہے، چیمپئنز ٹرافی کی میں بات کر رہی ہوں، ہائیبرڈ ماڈل ٹھیک ہے، ہم نے بہت بار یہ پریکٹس بھی کی ہے،
اس دفعہ بھی ہو سکتا ہے کر لیں. لیکن یہ جو خبر آئی ہے کہ مائنس بھارت فارمولے پر ہم سوچ رہے ہیں، جس میں مثال دی جا رہی ہے 96 کی، جب آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز نے سری لنکا میں کھیلنے سے انکار کیا، اور 2003 میں نیوزی لینڈ نے کینیا اور انگلینڈ نے زمبابوے میں کھیلنے سے انکار کیا تھا. تو آئی سی سی نے یہ کیا تھا کہ انکار کرنے والی ٹیموں کے میچز میں حریف ٹیموں کو انہوں نے پوائنٹس دے دیے تھے، یعنی کہ ظاہر ایک پوائنٹس انہوں نے اس طریقے سے بانٹ دیے تھے. یہ پاسبل ہے اس وقت شاہد صاحب؟ نہیں، یہ ممبرز پارٹیسپیشن ایگریمنٹ جو آئی سی سی اپنے تمام ممبرز کے ساتھ سائن کرتا ہے، اس کے اوپر پاسبل نہیں ہے. اور پھر جس کا بیٹ اور بال ہے وہ بچہ کیسے آپ کرکٹ میچ سے الگ کر سکتے ہیں؟ سارا پیسہ تو انڈیا کا ہے، براڈ کاسٹر بھی انڈیا کا ہے، تو انڈیا کو تو آپ مائنس کر ہی نہیں سکتے. ہاں، پاکستان اگر یہ تھریٹ دے رہا ہے کہ ہم چیمپئنز ٹرافی سے پل آؤٹ کر جائیں گے، تو پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے پل آؤٹ کر جائے گا. اس کے فائنینشیل کانسیکوینسز ہوں گے، براڈ کاسٹرز کے بھی ہوں گے اوپر، انڈیا کے اوپر بھی ہیوج فائنینشیل اس کی امپلیکیشنز ہوں گی، پاکستان کے اوپر بھی ہوں گی. لیکن پاکستان کو بھی یہی سٹانس رکھنا چاہیے کہ ہم ہائیبریڈ ماڈل پہ نہیں جائیں گے. کھیلنا ہے ہمارے یہاں آؤ، سیکیورٹی کے آپ کے خدشات بالکل بے بنیاد ہیں. ہمارے یہاں آسٹریلیا آ چکی ہے، انگلینڈ 3 سال میں 2 دفعہ آ چکی ہے، ساؤتھ افریقہ آ چکی ہے. کہہ دیا ہے نہیں آئیں گے تو پھر بات تو ہم نہیں دہرا سکتے کہ پھر وہ سالڈ ریزن دیں. یہ سیکیورٹی جو بہانہ ہے، جو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ بیکار ہے، بالکل غلط ہے. پاکستان نے سیکیورٹی خدشات کے باوجود 2016 میں ٹور کیا، 2023 میں ٹور کیا پاکستان نے. اور پاکستان کے 2016 کے ٹور میں تو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ایک میچ دھرم شالہ سے کولکتہ شفٹ کیا گیا. بھارت کے تو پچھلے ٹور پر کبھی بھی میچ شفٹ نہیں ہوا، ان کو کبھی بھی سیکیورٹی خدشات پہلے نہیں تھے. یہ صرف پلان کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو وہ جو میچ بھارت کے ہونے پاکستان میں، ان میچز کا پھر کیا ہوگا؟ بھارت نہیں آتا، ہم کہہ رہے ہیں آئیں، تو یہ معاملہ کہیں پر جا کے سیٹل ہوگا. یہ آپ نے کہا پاسبل نہیں ہے، جس طریقے سے 96 میں ہوا، 2003 میں ہوا. تو اب مزید آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ اب تو بہت ہمارے پاس صرف ایک ہائیبریڈ ہی ماڈل رہ گیا ہے، جس میں ظاہر میسج یہی جاتا ہے کہ بھارت اپنی منمانی کرتا رہے گا اور ہم ہر باری ان کی بات کو مانتے رہیں گے. نہیں ماننا پاکستان کو ایک اسٹرانگ ری ایکشن دینا ہے، اور دے رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پل آؤٹ کر جائیں چیمپئنز ٹرافی سے. جب یہ بیٹھ کے بات ہوگی، آئی سی سی آئے گا، بی سی سی آئی آئے گا، پاکستان کرکٹ بورڈ بیٹھے گا، تو پھر کہیں نہ کہیں سولوشن تو نکالنا پڑے گا. ہائیبریڈ ماڈل پہ نہیں جانا چاہیے. انڈین میڈیا کے مطابق تو ہائیبریڈ ماڈل میں پاکستان کو صرف 2 میچ ملنے والے ہیں پنڈی میں، ساؤتھ افریقہ ورسز انگلینڈ اور پاکستان ورسز بنگلہ دیش. یہ 2 تو اونٹ کے منہ میں زیرے کی بھی برابر نہیں ہے. 15 میچز میں سے اگر آپ صرف 2 میچ دے رہے ہیں تو یہ پل آؤٹ کا مطلب ہے شاہد صاحب اس کے نتائج بھی ہوں گے. یاسر، آپ اس پہ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کیا کرنا چاہیے پاکستان؟ دیکھیں، یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہاشمی بھائی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی. بہت ہو گیا، ہم نے بہت ان کو کوشش کی. پاکستان نے انڈائریکٹلی میسیجز سوشل میڈیا کے ذریعے، اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ایک جیسچر شو کرے کہ یار یہاں پہ ہم ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. جب پاکستان وہاں پہ جا کے ورلڈ کپ کھیل سکتا ہے، لائن ڈرا کرنی پڑے گی، پان کو سخت گیر موقف اپنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ یاسر، تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ظاہر ہے پاکستان کو کہیں نہ کہیں میسج دینا ہوگا.